السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیزان اہل اسلام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بات بیان فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہ جنت دے گا کہ جس کی چوڑائی صرف وہ زمین اور آسمان جتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ متقین کے لیے اس کی تیاری کی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنی زندگی کے معاملات میں اگرچہ بہت زیادہ الجھ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رستے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف وہ جلدی کرے، یعنی کہ اس کو بھی پورے طریقے سے سر انجام دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور صحابی رسول ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس بات کو ہم تک پہنچانے والے ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مسلما یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال میں کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ فتنے رات کی اندھیری رات کی طرح تمہیں وہ اپنے ساتھ تمہیں اپنے اندر وہ گھسیٹ لیں اور تمہیں اپنے اندر سمیٹ لیں. اور ان فتنوں کے اندر یہ حالت ہوگی کہ صبح کے وقت ایک بندہ مومن ہوگا، شام کو وہ بندہ کافر ہو چکا ہوگا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ وہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے. یعنی کہ اس کے اندر یہ ہے کہ انسان بہت سارے فتنوں کے دور سے گزرتا ہے، اور خاص کر آج کا جو پرفتن دور ہے وہ اس حدیث کی بہترین عکاسی کرتا ہے کہ انسان اتنے اپنے مطلب کے اندر، لالچ کے اندر، حرص کے اندر، حسد کے اندر اور حرام کے اندر اتنا مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے دین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اس کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. اور یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت ہے کہ ہم اپنے دین کو بچانے کی خاطر نیک اعمال میں جلدی کریں. عقیدہ صحیح کرنا ہے تو آج صحیح کریں، عمل کو شروع کرنا ہے تو آج اور ابھی شروع کریں، تاکہ ہم فتنوں سے بر وقت اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو واضح فرمان ہے کہ فتنے اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح کالی رات آسمان کو لپیٹ لیتی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں، وہ صبح کو مومن ہوتے ہیں، شام کو کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور شام کو کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر اسلام نہیں ہے، اور صبح کے وقت وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید تمام علوم کا خزینہ ہے، اور شام کے وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید سابقہ علوم کی طرح ہے، نیا اس میں جدید کچھ نہیں ہے، اور آج کے معاشرے کے مطابق اس کے اندر کچھ نہیں ہے. یہ شیطان کے وبار ہیں جس کے اندر انسان بد عملی کی وجہ سے پڑ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری ایسی دعائیں سکھلاتے ہیں کہ جس سے انسان اس شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے. صبح اور شام موذی امراض سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے. یعنی کہ نیک اعمال کرنے سے اور نیک اعمال میں جلدی کرنے سے انسان بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہ جاتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس حوالے سے طرز عمل بہت اعلیٰ تھا اور بہت بلند تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ آج ہے عمل کا وقت، آج ہم جتنا اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے کل اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے اپنی حفاظت کے حصار کے اندر ہم محفوظ ہوں گے. ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ارأیت ان قتلتا تو اینا انا، کہ اگر میں آج کے دن شہید کر دیا گیا تو میں پھر کہاں جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ،
تو جنت میں جائے گا اگر اس جنگ اس غزوے میں میرا ساتھی ہونے کے ناطے تو اگر اس جنگ کے اندر شہید ہو گیا، اپنی جان اس مقتل میں دے دی۔ تو اس نے کیا کیا، جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس کے ہاتھ میں کھجوریں ہوں گی کھانے کے لیے، اس نے وہ زمین پر گرا دی۔ فالقا تمرات کن فی یدی، اس نے اپنی ہاتھ میں موجود جو کھجوریں ہیں انہیں ہاتھ کو کھول دیا اور زمین میں اس نے کھجوریں پھینک دی، اور وہ جا کے جنگ کے اندر شامل ہو گیا اور وہ لڑا اور وہ شہید ہو گیا، اس نے کافر بھی مارے اور خود بھی شہید ہو گیا۔ یعنی کہ نیک عمل اور منزل کے تعین کے بعد اس نے کسی طرح کی بھی دیری مناسب نہیں سمجھی، حتیٰ کہ ہاتھ میں موجود خوراک بھی اس نے نیچے پھینک کر وہ کہے گا کہ میں آگے جا کر اپنی منزل کو اور آگے جا کر اپنی خوش نصیبی کو پالوں۔ کیا ناظرین کرام، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہی کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیابی لوگوں وہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کے پروانے تمہارے ہاتھ میں دے دے، تو یہی اصل کامیابی ہے۔ اور صحابہ اکرام ہمارے لیے وہ نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں ہمارے لیے ایمان کا ایک زاویہ اور ہمارے لیے ایمان کا اللہ انہیں آئیڈیل قرار دیتے ہیں۔ اعمال میں جلدی کرنا اور اعمال آج کرنا، یہ نہیں کہ میں کل سے یا آج سے، یا میں کہوں کہ میں 5 دن بعد 1 ہفتہ میں فلاں گناہ کر لوں، اس کے بعد میں 1 ہفتے کے بعد میں نیک عمل شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نوٹیفکیشن نہیں دینا کہ تمہیں موت کب آئے گی۔ انسان نے جب دنیا میں آنا ہے تو اس سے 9 مہینے 9 منتھ پہلے اللہ تعالیٰ اسے نوٹیفکیشن دیتے ہیں دنیا والوں کو کہ کوئی آ رہا ہے دنیا کے اندر، اور 9 مہینے کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن موت کی اللہ تعالیٰ 9 سیکنڈ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی نوٹیفکیشن نہیں دیتا۔ تو اعمال کرنے میں صحیح ٹریک پر آئیے۔ اللہ نے منزل نہیں مانگی، اللہ نے نتیجہ بھی نہیں مانگا، اللہ نے صرف کوشش اور محنت مانگی ہے۔ اور زبیر بن ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ زبیر بن عدی رحمہ اللہ ان کا نام ہے، وہ آئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حجاج بن یوسف کے ظلموں کی شکایت کی کہ ہمیں حجاج اس طرح کے مظالم کا سامنا ہے حجاج کے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصبر، صبر رکھو، کیونکہ میں نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہے کہ آج کا دن جو تمہیں مشکل لگ رہا ہے، کل کا دن اس سے زیادہ تمہیں پرفتن نظر آئے گا، لہذا صبر رکھو اور دین پر استقامت رکھو، اور دین پر استقامت رکھنے سے تمہیں صبر آئے گا، اور صبر آنے سے تمہارے حالات تمہیں بہتر اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ بہتر لگنے لگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندہ آ کر پوچھتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اگر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایو افضل صدقۃ اعظم، کون سا صدقہ سب سے افضل اور سب سے بڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت تصدق، کہ تو ان یہ کہ تصدق تو صدقہ کرے، وانت صحیح شہیح، کہ تو اس وقت تندرست ہو توانا ہو، تخشى الفقر، تجھے مال کے کم ہونے کا خطرہ بھی لاحق ہو، اور تمہیں زیادہ مال کرنے کی ہرس بھی تمہارے اندر موجود ہو، اور تو دیر نہ کر خرچ کرنے کو، یہاں تک کہ حتی بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ روح تیری اس حلق میں اٹک جائے، اور تو پھر کہے کہ ہاذا فلان ہاذا فلان ہاذا فلان، یہ میرا مال اس کو دے دو، یہ میرا مال اس کو دے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تو یہ آٹومیٹک کسی دوسرے کو چلا جائے گا، یعنی کہ جو تیرے وارث ہوں گے ان کے پاس چلا گیا۔ جب تو نے صدقہ اصل وقت میں نہیں کیا تو آخری وقت میں جب روح قبض ہونے لگ گئی ہے، جب روح حلق کو پہنچ چکی ہے، تب تو کہہ رہا ہے کہ میرا مال فلاں جگہ صدقہ کر دو، فلاں جگہ صدقہ کر دو۔ کہ افضل صدقہ اور بڑا صدقہ وہ ہے کہ مال خرچنا ہے تو آج خرچیے جب آپ کے پاس صحت ہے، مال کم ہونے کا خدشہ ہے، مال سے پیار ہے، اور آپ کو مال بڑھانے کا بھی شوق ہے، تب اللہ کے ہاں صدقہ کریے تو اعظم صدقہ ہے۔ یعنی کہ آج دل کر رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے پر دوں تو جلدی کیجیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جلدی کیجیے تاکہ آپ کو صحیح سے اجر ملے، وقت نہ برباد کیجیے۔ جب رب نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تو اعمال میں جلدی کریے اس سے پہلے کوئی فتنہ آ کر ہمیں اس کی لپیٹ میں لے لے، جن فتنوں سے اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی ہے، اور ہمیں بھی اس سے پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں اور ہمیں جو ہے نا وہ معاملات سکھائے ہیں کہ ہم فتنوں سے پناہ مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا خالصتاً واضح اعلان ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگ کر آؤ۔
یعنی کہ فتنے ہیں تو کوئی نہیں، اپنے رب کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو انشاءاللہ کبھی بھی دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ہاں، اپنے رسول کے ہاں شرمندہ ہونے سے بچائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اس دنیا میں اور آخرت میں اپنا جو ہے نا وہ جو زیادہ راہ ہے اس کو اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔